السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کے ڈی اے کی جانب سے اسپورٹس کی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے گا۔ کے ڈی اے نوید انور صدیقی کہتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی نوید انور صدیقی۔ انہوں نے کہا کہ کے ڈی اے کے کھیلوں کے میدانوں اور پارکس کو انشاءاللہ عنقریب ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد مختلف وفود سے ملاقات کے دوران اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر سابق ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ایڈوائزر کے ڈی اے سید مکرم سلطان بخاری، ستار جاوید، ممبر فنانس وریل اندر، ڈائریکٹر انفورسمنٹ ارشاد عباس، ایگزیکٹو انجینئر الیکٹریکل مکینیکل شعیب سعید، ترجمان کے ڈی اے اکرم ستار، اسپورٹس آرگنائزر ایم نسیم موجود تھے۔ ڈی جی کے ڈی اے نے مزید کہا کہ میری پہلی ترجیح ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز کی بحالی ہے، جس کے لیے میری کوشش ہوگی کہ ادارے کی آمدنی میں اضافہ ہو تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر انشاءاللہ کے ڈی اے کے پبلک پارکس اور کھیلوں کے میدان کو اصل حالت میں آباد کر کے شہر کراچی کی رونقوں کو بحال کرنے میں ادارے کا نام روشناس ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور جو بھی مثبت تجاویز پیش کرے گا اس پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کی ریکوری بہتر ہوتے ہی اسپورٹس کی سرگرمیوں کو بھی بحال کیا جائے گا۔ جس طرح ادارے کے ملازمین نے کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ادارے کا نام روشن کیا، اسی طرح آئندہ بھی مستقبل قریب میں اچھے مواقعوں کے ساتھ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہے گی۔ اب دکھاتے ہیں کے ڈی اے ڈی جی نوید انور صدیقی سے کیا گیا ایک انٹرویو۔ فرزانہ صدیقی، ایس ایس پی پی نیوز الرٹ سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں آپ سب کی۔ اس وقت موجود ہوں کے ڈی اے ڈی جی نوید انور صاحب کے ساتھ۔ خوش آئند بات ہے کہ ڈی جی صاحب نئے آئے ہیں اور یقیناً خوش آئند بات یہ بھی ہوگی کہ اداروں میں اگر نئے لوگ آئیں تو کام بھی بہتر ہونے چاہیے۔ مقصد یہ نہیں کہ کون آیا اور کون گیا، مقصد یہ ہے کہ کام ہوئے یا نہیں ہوئے۔ میں ایک دو سوال کروں گی ڈی جی صاحب سے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں رکھا گیا ہے، بلایا گیا ہے، جو عہدہ آپ کو منصب سونپا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر کام کریں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ دیکھیں، میرا تعلق جو ہے وہ کے ڈی اے سے ہے، میری ساری جو سروس ہے وہ کے ڈی اے کی، تو اس لیے بینگ اے کے ڈی اے آفیسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں باہر سے آنے والے جو ڈی جی ہوتے ہیں اس کی بنسبت کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں جو مسائل ہیں ان کو ہم بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارے یہاں سیلری اور پینشن کا ہے، اور جب میں نے چارج لیا تو اس میں ہم تقریباً 2 مہینے پیچھے ہیں، تو مجھے تو ابھی 4 یا 5 دن ہوئے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس گیپ کو جو ہے جی ہاں بالکل، ابھی آپ کو اپوائنٹ ہوئے 4 یا 5 دن ہوئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسائل کافی پرانے ہیں۔ 1958 میں کے ڈی اے ادارہ بنایا گیا، 1978 میں کے ڈی اے کے بندر بانٹ کی گئی، اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس سے یہ ہوا کہ کے ڈی اے کا ریونیو چلا گیا۔ تو کیا آپ حکومت سندھ سے سفارش کریں گے کہ ریونیو کو دوبارہ بحال کیا جائے، ماسٹر پلان جو کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا وہ دوبارہ دیا جائے تاکہ کے ڈی اے اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو، نہ کہ وہ گرانٹ کا محتاج رہے؟ دیکھیں، ایک تو ابھی تو فوری ریلیف جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ پالیسی میٹر ہے، یہ لانگ ٹرم میٹر ہے۔ ابھی تو ضرورت ہے کہ فوری ریلیف میں اپنے ملازمین کو جو ہے وہ کیا دے سکتا ہوں۔ تو ایک تو ہم نے جو 28 کروڑ کی ہماری گرانٹ کی سمری ہے وہ ہم نے بھیجی ہے، تو مہربانی ہے منسٹر صاحب کی، جمانی صاحب کی اور منظور شیخ صاحب سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی کہ انہوں نے 40 کروڑ کو جو ہے وہ ریکمنڈ کیا ہے، اور یہ سمری اب سی ایم صاحب کے پاس جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ سی ایم صاحب بھی اس پہ ہمیں پازیٹیو جواب دیں گے، تو فوری ہمیں اگر یہ سمری اپروو ہوتی ہے تو فوری ہمیں ریلیف جو ہے وہ ملے گا۔ پھر بات رہی ادارے کی ریکوری بڑھانے کے لیے، تو اس سلسلے میں میں میٹنگس کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ میری جو ترجیح ہے وہ جو 1 سے 15 گریڈ تک کے جو ملازمین ہیں، چاہے وہ حاضر سروس ہوں یا ہمارے پینشنرز ہوں، میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو۔
تو میرے خیال سے اگلے 1-2 دن میں ہم 1 سے 15 کی تنخواہ اور 1 سے 15 کی جو پینشن ہے اکتوبر کی وہ ہم دے دیں گے، اور میرے خیال سے کل یا پرسوں کے اندر پھر ہم جو اکتوبر کے ہمارے آفیسرس کی سیلری اور پینشن ہے وہ بھی دے دیں گے. تو اس طرح کم از کم ہم اکتوبر کو جو ہے وہ کلوز کر دیں گے. پھر میرے اوپر جو ہے نومبر کی لائبلٹی جو ہے وہ رہ جائے گی. تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے ایفرٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں فوری طور پہ تو شارٹ ٹرم 1 by 1 آپ کام کریں گے. اچھا، آپ نے جو ڈیٹیکٹیو سسٹم کے لیے سمری روانہ کی ہے ٹریفک کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں اس پر کام جلد ہوگا، یہ بھی سالوں پر محیط ہو جائے گا؟ دیکھیں، ڈی جی کا کام تو جو ہے اپنے ہائر اپس کو جو ہے وہ نالج میں لانا ہے، اسمبلیز بھیجا ہے. اب دیکھیں ہائر اپس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں. میرا کام تو یہ ہے کہ میں اپنی پرسنل ایفرٹ بھی اس میں استعمال کروں گا، اور میری جو ہے سیکٹری لیول گورنمنٹ میں تو اس حساب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. انہوں نے بھی مجھے کافی چیزوں کے اوپر جو ہے کانفیڈنس دیا ہے، گو ہیڈ دیا ہے. خاص طور پہ اس سینٹر کے اندر جو مختلف سرکاری ادارے ہیں اور جو ہمارا رینٹ نہیں دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو ایک لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے جو ٹولز ہیں وہ ہم استعمال کریں گے، اور پانی، بجلی اور سیوریج دوسری چیزیں وہ ہم ڈیٹیکٹ سیوریج کا نظام بہت گرم ہے، وہ ہم ڈیٹیکٹ کر دیں گے، اور ان کو کے ڈی اے کے پیسے جو ہے وہ دینے ہوں گے. ٹھیک. اچھا سر، آپ کی نالج میں بھی ہوگا، میرا اپنا بھی ایک ذاتی سروے ہے کہ پارک جو ہیں کافی ایریاز میں بدحالی کا شکار ہیں. کئی پارک میں انتظامیہ اپنی منمانیاں بھی کر رہی ہے، ٹکٹس بھی وصول کر رہی ہے جن پارکوں میں ٹکٹس الاؤڈ نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ مجھے نشاندہی کریں کہ ایسے کون سا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو وضاحت کروں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نالج نہ ہو، لیکن آپ کے توسط سے لوگوں عوام تک یہ نالج پہنچے گی. کے ڈی اے کے پاس اس وقت جو اسکیمز ہیں اس میں آپ کا سجانی ٹاؤن ہے، گستان جوہر ہے، کورنگی ہے اور کلفٹن ہے. جی، یہ 4 اسکیمیں ہیں جن کے پارک ہمارے پاس ہیں. اگر ان 4 اسکیموں میں کوئی پارک ہے تو بالکل میں جواب دہ ہوں. باقی جو ایریاز ہیں وہ کے ایم سی کے ہیں، ریلوے کے ہیں، کنٹونمنٹ کے ہیں، ڈی ایچ ایس کے ہیں. میری جوڈکشن جو ہے وہ ان 4 اسکیموں میں ہے. اگر ان اسکیموں میں کوئی اگر انریگولرٹی پائی جا رہی ہے تو ہم نشاندہی کریں میڈیا میں، ہم بالکل اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ لیں گے. بالکل میں نشاندہی کروں گی، پرسنل آپ کو واٹس ایپ بھی کروں گی. اچھا، آپ نے دیکھا کہ نئے ڈی جی آئے ہیں، بے شک مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ان سے جو پہلے تھے شاید وہ کچھ پروگرامز کو نظر انداز بھی کرتے رہے. امید ہے کہ نیا اپروچمنٹ، نئی اپوائنٹمنٹ تو نئے کام ڈیولپ ہوں گے. کے ڈی اے پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. امید صبح 9 بہار رکھ اور بہار کا انتظار کر، ایک پرانی ایک مشہور کہاوت کہہ لیں یا ایک کال کہہ لیں کہ ہمیں امید ہے کہ اب کام بہتر ہونے شروع ہوں گے. اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک نعرہ بھی ہے کہ کراچی کو اگر خود مختار کیا جائے تو یقیناً کراچی ترقی کرے گا. تو میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ اگر آپ اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں تو اتھارٹیز کو پہلے اتھارٹیز بنائیے. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.